الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع میاں والی دے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال پورے علاقے دے اندر دینی اجتماعات دے جڑے پروگرام ترتیب دیتے گئے، سارے محترم بھائی حاجی محمد طارق صاحب دی اس رہائش گاہ وچ اج دی یہ دینی محفل بھی اسی سلسلے دا ایک حصہ ہے. چونکہ میری حیثیت ایک مقامی توالے دوست اور بھائی دی ہے، ایسے موقع تے میری کوشش ہوندی ہے بھئی یہ سارے مہمان علماء کرام خطباء عظام اپنا قیمتی وقت کٹ کے تشریف گھنا نے تو سیر حاصل گفتگو سارے مہمانوں دی ہونی چاہیے.
میں حکم دی تعمیل وچ چند گزارش عرض کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی شریف دے اندر کھلوتے ہیں۔ ہی کو روم دے علاقے دا رحمن والا دہکان تے دیہاتی بندہ مسجد نبی شریف دے اندر داخل تھیا اور چلدے ہویا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے آ گیا اور اچھی آواز نال سنا کے آکھن لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب اور حیرانگی نال پوچھا کہ مسجد نبی شریف دے اندر میرے سامنے آ کے اچھی آواز نال کلمہ شہادت میں کو سناون دا کیا مطلب ہے؟ او روم دا رامن والا دیہاتی بندہ آکھن لگا امیر المومنین اللہ کریم نے پچھلی جی آسمانی کتابہ نازل کی تھی تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، میں ساری آسمانی کتاباں دے علم دا ماہر اور بہت بڑا عالم ہوں۔ اللہ کریم دی شان ایک دیوار میں گزرتا پیا ہم ایک مسلمان قیدی دی زبان وچوں میں یہ آیت سنیے۔ جس ویلے میں یہ آیت قرآن مجید کی سنی ہے میرے کن وچ آواز پئی ہے تو میں اسی ویلے آیت مبارکہ نو سن کے مسلمان ہون دا فیصلہ کر چھوڑا ہے۔ وجہ چونکہ میں آسمانی کتاباں دا عالم ہاں، جیرا اللہ کریم نے علم بند کیتا ہے تورات شریف وچ، جتنے علوم اللہ کریم نے بند کیتے ہیں انجیل شریف وچ، جتنے علوم اللہ کریم نے ذکر کیتے ہیں زبور شریف وچ، اس تو علاوہ باقی جتنے صحیفے ہیں جنہ دا علم میرے کول ہے، اللہ کریم نے ساری آسمانی کتاباں دا علم قرآن دی ہکی آیت دے اندر بند کر چھوڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران تھے کہ وہ کیری قرآن پاک دی آیت ہے جیری آیت دے اندر ساری پچھلی آسمانی کتاباں دا علم اللہ نے بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس روم دے رحمن والے دیہاتی بندے نے اسی آیت دی تلاوت کی تھی جیری آیت دی تلاوت دا شرف اللہ نے میں نے خود کے عطا کیتا ہے۔ اے سورۃ النور ہے، 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ وہ دیہاتی بندے نے بڑی عجیب تفسیر بیان کی تھی اس آیت دی، عالم ہونے نے۔ دیہاتی بندہ آکھن لگا امیر المومنین اللہ کریم نے اس آیت دے اندر 4 چیزاں بیان کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑوتے تھے حیران، آکھن لگا دیہاتی بندہ حضرت آیات مبارکہ دے پہلے حصے وچ اللہ نے اپنے حق بیان کیتے ہیں، آیات مبارکہ دے دوجے حصے وچ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حق بیان کیتا ہے، آیت دے تیجے حصے وچ اللہ نے انسان نو اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی یاد دلائی ہے، اور آیات مبارکہ دے چوتھے حصے دے اندر اللہ نے انسان نو آمن والی زندگی تے تنبیہ کی ہے۔ حضرت عمر حیران، بھئی آیت بھی پڑھی حصہ نال تفسیر بھی بیان کی تھی حصہ۔ دیہاتی آکھن لگا خلیفۃ المسلمین جن ویلے انسان اللہ دے حقوق بھی پورے کرے تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے حق بھی پورے کرے،
اپنی گزری ہوئی زندگی تے بھی نظر کرے کیویں کرنی ہے او تا ذکر آیات تے آمن والی زندگی دے بارے غور کرے او کیویں کرنا ہے او ذکر بھی ہے آیات اے چار چیزاں اگر انسان دیاں درست تھی گئیاں تا اللہ دا وعدہ ہے فاولائک هم الفائزون اے جے بندے دے کامیاب ہومن دے اندر ذرا برابری شک نہیں ہو سکتا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک گل لکھی ہے اسی آیت تے تفسیر قرطبی دے اندر، جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت سنی، آیت دی تفسیر سنی دیہاتی بندے دی زبانی چوں، فرماون لگے سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما گئے اوتی تو جوامع الکلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فرماون لگے حضور صحیح فرمایا ہے اللہ نے میں سے ایسے کلمات اللہ میں نو عطا کیتے ہیں کہ انہاں کلمات دی چلا سمندر کوسے دے اندر بند کر چھوڑے۔ حضرت عمر فرماون لگے اے آیت بھی جوامع الکلم وچوں ہے کہ اللہ کریم نے سارا علم دا سمندر ایک آیت دے اندر ذکر کر کے گویا علم دا سمندر کوزے دے اندر بند کر چھوڑے۔ اور رومی دہقان آکھن لگا امیر المومنین اس آیت مبارکہ نے میں نو اسلام قبول کرنے تے مجبور کر لیتا ہے تاں تمہارے سامنے آ کے میں کلمہ پڑھا۔ ہن آیت وچ کیڑیاں چار شیاں ہن میں شروع کرنا دا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آیت نمبر 52 سورۃ النور 18واں پارہ۔ چار چیزاں وچوں پہلی چیز اس آیت مبارکہ وچ جرا بندہ اللہ کریم دا آنکھا جمنے او بندہ کامیاب، جرا بندہ اللہ کریم دے حکم دے پچھوں ٹرے، اللہ دے حکم دے پچھوں ٹرن والا بندہ کامیاب۔ اسی مثال اے میرے سامنے چوتھا پارہ سورۃ النساء چوتھا پارہ میں کھولا ہوئے تے سورۃ النساء اللہ کریم فرمینے حوالہ سامنے ہے سورۃ النساء آخری صفحہ چوتھے پارے دا یہ ہن اگلے صفحے تو پنجواں پارہ شروع ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ آیت نمبر 20 سورۃ النساء چوتھا پارہ۔ اگر انسان نے شادی کی ہے تے میاں بیوی دے دلوں دے اندر پیار دے محبت پیدا نہیں ہویا، موافقت میاں بیوی دی نہیں بنی، اے بھی اللہ کریم دی حکمت ہے دلوں پیار پاوے یا اللہ دلوں محبت نہ پاوے۔ قرآن پاک دا حوالہ سورۃ الانفال رب العالمین دا قرآن نامہ پارہ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ
محبت پیار اللہ کریم نے پیدا کر چھوڑے جی ایک دوجے دے خون خار دشمن ہن ایک دوجے دے جان نثار بن گئے اللہ دی محبت پاون نال روئے زمین دے اندر جتنے بھی خزانے ہن پہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تساں جے کر سارے روئے زمین دے خزانے بھی خرج کر چھڑے دے ما لفت بین قلوبہم تساں صحابہ کرام دے دلوں دے درمیان محبت دے پیار دے جذبات پیدا نہ کر سکدے اللہ صحابہ کرام دے دلوں وچ محبت دے پیار دے جذبات کیویں پیدا تھی گئے رب العالمین فرمائیں ولا کن اللہ الف بینہم یہ حوالہ سامنے ہے آیت نمبر 63 صحابہ دے دلوں وچ پیار دے محبت دے جذبات اللہ کریم نے آپ پیدا کر چھوڑے مسئلہ قرآن دی آیت نال سمجھ آ گیا کہ دلوں دے درمیان پیار تے محبت پیدا کرن والا صرف اللہ ہے چلو سارے نجومی بیٹھے بول نہیں بیٹھے فٹ پاتھ تے محبوب آپ کے قدموں میں کالا بکرا گھناؤ اُدھے خون نال میں عمل کرے سام محبوب آپ کے قدموں میں رب کعبہ دی قسم کالے بکرے دے خون نال عمل کر کے محبوب محب دے قدم گران دا دعویٰ کرن والا نجومی جھوٹا اللہ دا قرآن سچا دل وچ محبت اللہ تو بغیر کوئی نہیں پا سکتا میاں بیوی دے دلوں وچ محبت پیار پیدا نہیں کیا آپس دے اندر دوری بڑھن لگ گئی ہے ہن قرآن پاک نے قانون بیان کیتے فرمایا فائزون بیوی فرما بردان نہیں خامد آنکھا نہیں منے دی رب العالمین کے کرنا چاہیے پہلی سٹ تے بندہ فارغ چکر ہے بٹے چا سٹے فرمایا نہیں فائزون یہ سورۃ النساء میرے سامنے ہے یہ میں انگلی رکھی بیٹھا ہوں یہ آخری دوسرے 17 صفحے دیاں آیت نمبر 34 ہے پہلے نمبر دے سمجھاؤ خامد نے سمجھایا ہے سس سے سورے نے سمجھایا ہے سمجھا کے جے والے تھک گئے مدوی بیوی خامد دی فرما بردار نہیں بنی ہفتہ گزرے مہینہ گزرے 6 مہینے خامد تنگے ہن وہجروہن فی المضاجع بسترے وکھرے کر رہے ہو خامد الگ دے بیوی الگ بس میں لوز سٹاک دا مخالف ہوں اس تو زیادہ میں وضاحت نہیں کرنی خامد دا بسترا وکھرا ہونا یہ بھی گھر والی واسطے بڑی روحانی ٹینشن تے تکلیف ہے ہفتہ گزرے مہینہ 15 نہیں بعد بھی بیوی باز نہیں آئی خامن تنگ کرے دیے اللہ کریم ہون فرمائے نمبر 3 وَضْرِبُوهُنَّ ہلکا جیاں مار سکتے ہو چہرے تھے نہیں مارنا زخم نہیں ہونے چاہیے اندے جسم تے ہلکا پھلکا جی میں بندہ تھپ مار ہوئے دے ہو سکتے ہیں متا خامتی فرما بردار بن ونجے اللہ کریم ساتری حرب اختیار کیتے سمجھایا بھی ہے کافی عرصہ باز نہیں آئی بسرے وکھرے کی دن لیکن رویہ تبدیل نہیں سی کیتا مار تک نوبت آ گئی ہے وقت بھی باز نہیں آندی پئی زندگی گزارنا اوکھا تھی گیا ہون رب العالمین فرمینے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
ہوں چوتھا قانون ہے ہیگ چٹ پوش عورت دے خاندان دا، ہیگ چٹ کپڑیا مرد خاندان دا، اے دوئے مل کے بے ونجن وڈیرے، واقع عورت نو فلانی شکایت ہے، واقع مرد نو فلانا شکوا ہے۔ اللہ کریم فرمائے دے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دوہیں چٹ کپڑیے گٹھے تھین، اگر نہ دوہاں بندہ دی نیت نیک ہوئی اللہ میاں بیوی دے درمیان ملاپ والی صورت ضرور پیدا کر لے سی۔ سنہ صفیاں تاں نہیں تھینیاں جو بچالے لے بندہ دی نیت نیک نہیں ہوتی۔ اللہ دو بندے گٹھے تھین، کوشش کی تھی نے کہ میاں بیوی دا بس سیف تھی ونجے وقت بھی نہیں تھیا، ہن 4 دفعے دا گزر گئے، سمجھاونا ایک، بسرا بکھرا کرنا 2، ہلکا پھلکا مارنا 3، تے دو چڑ پوشاں دا مل کے شکایات دور کرنا 4۔ اجنی معاملہ نہیں بنتا۔ ہن 5ویں شک، پاک دیواراں دے اندر بیوی نو ہیک طلاق دیو۔ الفاظ بڑے محتاط بولے میں، پاک دیواراں چ مہینہ گزر گیا ہے، اگلی پاک دیواراں وچ دوجی طلاق، اگلی پاک دیواراں وچ مہینے بعد تیجی طلاق، ایک ترتیب ہے۔ اتنے تک اللہ کرے دے بھئی منے وی علی صورت ہی بن ویندی۔ اساں پہلے سڑتے وٹے سٹے چاہ تے طلاقاں دتیاں چاہ، اور میں دوستاں سنے نا انہاں سچی گل، بابو سوہاں قرآن سامنے ہے، راول پنڈی جو فون آیا، استاد جی میں تا گھر نہیں کو 100 طلاقاں دے چھوڑیاں، ہن کوئی گنجائش ہے؟ قرآن کھولی بیٹھا ہوں، مطلب دوست اگر مول سے میں کو گپ سنا گئے، بابو سوہاں نہیں یہ مہربانی کرو کوئی گنجائش تک کڈو، 100 دتیاں چاہ، 100 تو تلے کھلوں دے نہیں لوگ، 3 دا معمول ہے نا۔ جڑا بندہ چھتے کھلوتا ہے تے وہ آکھا گئے 3 مالٹے ہنتے دے ہاتھ وچ، ایک مالٹا آج تلے سٹ، دوجا مالٹا کل تلے سٹے، تیجا مالٹا پرسوں تلے سٹے۔ ترتیب تو ہن اے دسی گئی اس نوں تے او 3 دے 3 کٹھے سٹ گھتے تے او 3 نہ ہو سے۔ چپ کر بیٹھے ہو، جلدی دسو سبق نہ ہے، او 3 نہ ہو سے۔ ترتیب تا اے ہے جی میں ترتیب میں دسی طلاق دیون دی تے اکٹھیاں 3 چ دتیاں تے 3 دیاں 3 تھی گئیاں، ترتیب دے خلاف کیتس، ہن تیرے تے جرمانہ ایو ہے، چٹی ایو ہے، بار ایو ہے، ہن 3 کٹھیاں چ دتیاں ہن 3 ہی نہیں۔ تے اگلا جملہ غور نال سنو تا، عیسائیاں دا عقیدہ اللہ قرآن وچ بیان کیتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ عیسائی آکھن لگے 3 رل دن تا ایک خدا بن دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک، حضرت جبریل دو تے اللہ کریم 3، یا عیسیٰ علیہ السلام ایک، بی بی مریم دو تے اللہ کریم 3 رل دن ایک خدا بن دے۔ یہ 3 نو ایک بناونا تا عیسائیاں دا مذہب ہے۔ یہ گل سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں آئی، قرآن دی آیت پڑھی، حوالہ کھولا ٹائم چاہیے سبق رہ میں سی۔ اللہ کریم موافقت نہیں بنی میاں بیوی دے درمیان، ہن خامد اس بیوی نو طلاق دے کے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ سبق آ گئے، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرمے دے پین، اعلان کیتا نے مسلمانہ دے مجمع وچ، آج تو بعد حق مار تو سان شادی دے ٹائم تھوڑا رکھنا ہے۔ جرے بندے دے بارے میں کو پتہ چلا کہ حق مار اس نے نکاح دے ٹائم زیادہ رکھا ہے، انہوں درہ دی سزا دے سان، بس آج تو بعد حق مار زیادہ نہیں رکھنا، کوڑے لفظ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا ہے، اپنے دور خلافت وچ
ایک مائی اٹھی کھلوتی ہے مجمع دے کونے وچ آکھن لگی او تین اللہ کنتارا و یمنونا عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تساں کون دے ہو کہ حق مال تھوڑا رکھا کرو. اللہ کریم نے دا قرآن پاوے چ حق مار بہت بڑا خزانہ رکھن دی اجازت دیتی ہے. جڑا بندہ مالدار ہے پیسے آلے دولت مندے اگر شادی کریں دے ویلے حق مار بہت زیادہ رکھے خزانہ توڑے کیوں نہ ہوئے اللہ تا اس سے بھی اجازت دیتی ہے. خزانے دی اللہ اجازت دیتی ہے. میں آکھن لگی جی یوتین اللہ کنتارا و یمنعنا عمر. حضرت عمر کونوں دے سنو روکن اللہ دا حکمار خزانے دی بھی اجازت دیتی رکھ سکدے ہو. اے گل کرن تو بعد مائی دی زبان تے قرآن دی آیت جاری تھی گئی. اخنگی اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ رَتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اے حوالہ میں نے قرآن نے یہ بڑی آیت پڑھی ہے. اللہ کریم دا فرمایا ہے ایک بیوی نال تو دل نہیں لگا موافقت نہیں بنی مزاج نہیں ملے تے تساں اون بیوی نو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا چاہندے ہو اور بیوی گھر دے اندر گھناونا چاہندے ہو. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے مجبوری دے ٹائم طلاق دیون دی اجازت ہے لیکن پہلی بیوی نو حق مار وچ کنتارن تساں خزانہ وی دتا ہے تب طلاق دینے ویلے حق مار اللہ خزانہ تو کھسن دی اجازت نہیں. آیا تو معلوم تھی دے کہ بندہ بیوی نو حق مار خزانہ بھی دے سکتا ہے. یہ وکری گل ہے طلاق دینے ویلے حق مار اللہ خزانہ کھسن دی اللہ اجازت نہیں دیتی. آیا تیرے لئے سنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے. بخاری شریف دے لفظ میں نو یاد ہیں بخاری شریف بھی لفظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بارے میں کانا بقافن عند کتاب اللہ رواہ البخاری. تے اپنی بولی دے اندر جملہ سنن لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی وہ شخصیت آئی کہ جیرے ویلے قرآن دی آیت پڑھی بنے حضرت فاروق اعظم سوٹیاں سٹ گھتے نے ہن آکڑ نا اگو فخر نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اخطا عمر و اصابت امراتن. میں اپنا حکم واپس گرنا پہلے تو میں آرڈر کی دے اگمار تھوڑا رکھنا ہے جتنا مرضی آوے تھوڑی گنجائش دے وسعت ہوئے زیادہ اگمار بھی رکھ سکتے ہو. اور آیت جو پڑھیے چاہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس واسطے حکم واپس گرنا اللہ دا حکم اگو ٹر سی فاروق اعظم پچھو پچھو ٹر سی. یہ اللہ دے حکم دے پچھو ٹرنا. 17واں پارہ تے سورت دا نام سورت الحج. یہ میرے سامنے سورت الحج کھلی ہوئی ہے آخری صفحہ تے آیت نمبر 78 فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. یہ آخری صفحہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل صحابہ کرام دی جماعت حاضر ہے تیمیں ملعون تھی دیں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ستارہ دے جھرمن وچ چورویں دا چن پیا چمکدا نمکدا ہوئے. میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم چورویں دا چن آکھے حسن و جمال کا حق ادا نہیں ہو سکا. عقیدہ ساڈا ہے کہ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. امام الانبیاء ہو کر شفیع المذنبین
بن کر قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند زروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ قربان بن جاؤ۔ ایک بندہ آیا محفل وچ، ذرا میں کو رستہ دیو، میں حضور سائیں دے سامنے باہر ہے۔ صحابہ کرام رستہ دے دے گئے، سامنے آگے بیٹھ گئے، عرض کریں دے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سکھانا آیا۔ اچھا تے کوئی ایک یا تقاضا چکریا حضور سائیں دا دل خوشی تو باہ باہ ہو ویندا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تواڈے وچوں سب تو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن سکھے بھی صحیح تے اگوں قرآن سکھاوے بھی صحیح۔ ہن جملہ دوستاں نے دل دی تختیاں دے نوٹ کرنا ہے، اگر قرآن سکھن سکھاون والا بندہ سارے بندہ وچوں بہترین ہے تو قرآن سکھن دے سکھاون والی جماعت عشاء تو توحید و سننا ساری جماعتاں جو بہترین ہے۔ اللہ قرآن سکھن سکھاون واسطے ساری جماعت کو قبول کر چھوڑے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاون دے بناون لگے کہ قرآن پاک پڑھنا ہوئے تو پہلا ادب 14واں پارہ سورت دنا سورت النحل، یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے، سورت النحل تے آیت نمبر 98 14واں پارہ۔ جیرے ویلے قرآن پاک پڑھن دا ارادہ ہوئے بندہ سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ شیطان انسان دا دشمن ہے تے دشمن بھی ایک ہی ہے جڑا نظر بھی نہیں آندا۔ جڑا دشمن نظر آوے اس نال مقابلہ سوکھا تے آسان ہوندا ہے۔ شیطان دشمن تے دشمن بھی مال دا نہیں، جائیداد دا نہیں، اولاد دا نہیں، مال دا نہیں، انسان دی سب تو قیمتی شے، قیمتی دولت، قیمتی سرمایہ ایمان دا دشمن ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ 8واں پارہ سورت دنا سورت الاعراف، یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 28 یہ حوالہ۔ فرمایا انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان تانوں دیکھ دے، اودا قبیلہ تے قوم تانوں دیکھ دیئے، تسا انسانوں شیطان نو دیکھ نہیں وے سکدے۔ شیطان ایمان دا دشمن نظر بھی نہیں آندا، مقابلہ کیویں تھی سی؟ دورے تفسیر دا جملہ سناون لگا، بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرن لگے تو سب تو پہلے پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان دشمن نال مقابلہ کرن واسطے اعوذ باللہ ہتھیار دکھایا سے دشمن مل گیا، شیطان نس گیا، شیطان نس گیا۔ اگلا جملہ بڑا دلچسپی نال دوستاں سننے ہیں، شیطان مل گئے نس گئے، ہو سکتے دوبارہ حملہ کرنے سے نیڑے آئیں۔ فرمایا انسان ہن تیم پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان دشمن نال مقابلہ کرنے سے اعوذ باللہ ہتھیارے تے بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوارے، رحمت دی دیوار بھی بندہ آ گیا۔ ہن پڑھو قرآن پاک دی تلاوت کر،
بسم اللہ تے یاد آیا صحابی رسول دی گل سنائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینے 29 سپارے دی آیت سورۃ ناس سورۃ المدثر فرمایا علیہا 19 یہ آیت نمبر 3 ہے بالکل آخری 17 صفحے دی ہے آیت نمبر 3 علیہا 19 جہنم دی آگ نو کنٹرول کرنے والے فرشتہ دی تعداد 19 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینے جہنم دی آگ نو کنٹرول کرنے والے فرشتہ دی تعداد بھی 19 تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفاں دی تعداد بھی 19. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمینے جرا ایماندار موحد بندہ ایک باری اللہ دی رضا واسطے پوری بسم اللہ شریف جا پڑھ سی اللہ بسم اللہ شریف دے 19 حرفاں دے بدلے وچ اس بندے نو جہنم دے 19 فرشتاں تو نجات عطا کر دے سی. بات قرآن دی تلاوت اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کی دوستوں میں 4 گلاں عرض کرے نا ہونا خلاصہ سن ہی لے 4 چیزاں ایسی ہیں کہ جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. اللہ دی صفتاں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا. فرشتے کتنے ہیں اللہ تو بغیر کے دل وچ نہیں. اللہ آسمانی کتاباں کل کتنیاں نازل کیتیاں 4 دا مشہور کتاب تورات انجیل زبور قرآن پاک کل کتنیاں کتاب اللہ نازل کیتیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. تے نمبر 4 انبیاء نے مسلمان دی تعداد کل کتنی ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا. علماء فرمینے 1,24,000 نال اے ضرور لفظ ارشاد فرمینے انہوں نے یا کم و بیش اللہ بہتر جاندا ہے تعداد جملہ جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیتے ہیں کوئی فرشتہ ایجیا نہیں جرا قرآن پاک دی تلاوت کر سکے سوائے جبریل دے. سارے فرشتہ میں چون جبریل واحد فرشتہ ہے کہ جرا قرآن پاک دی تلاوت کر سکتا ہے. جبریل پڑھے ہاں حضور سنتے ہیں حضور پڑھے نا جبریل سنتا ہے. رمضان شریف نے اندر ایک لوچے نو حضور سید جبریل قرآن سنے نے انہیں ہن سارے فرشتہ وچوں سوائے جبریل دے کوئی فرشتہ قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا. فرشتے قرآن سن سکتے لیکن پڑھ نہیں سکتے سوائے جبریل دے. اے شرف اے سعادت اے فضیلت اے شان دے مقام اللہ نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو عطا کیتا ہے کہ ہر ایماندار بندہ قرآن پڑھتا ونجے نیکیاں نال جھولی بھرتا ونجے. یہ نسبت کوئی معمولی تو نہیں نا حضور صحیح نال. میں دوستاں نو نسبت سنے نا ہونا محمد محبت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کوئی معمولی تو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی ربیع الاول ربیع دا معنی بہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. بڑی مایوسی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کے 2 جہاں کا تاج دار آئی. حلیمہ 2 جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی. جبھی تو مہک اٹھی ہے فضا عالم کی یہ ساری یہ کہ سوچوں کر ان کے نسیمیں خوشگوار آئی. وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں بہار آئی بہار
آئی بہار آئی بہار آئی. آپ نال نسبت ہر آپ دا امتی قرآن پاک دی تلاوت کرے اہل ایمان وچوں تے نیکیاں نال جھولی بھرے. اعوذ باللہ ہتھیار بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوار. آپ نے فرمایا جی پڑھ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. بس بس کیا مطلب حضرت یہ سبق جرا بنایا وے بہویں ابو بعد اتنا سبق پڑھساں تیری مرضی. چلا گیا دوسری دیوان سبق پڑھن نہیں آیا, تیسری دیوان نہیں آیا, چوتھے دن کا ہفتہ گزر گیا سبق پڑھن نہیں آیا. 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے پورا مہینہ گزر گیا. مہینے بعد آیا میں کو رستہ دیو ساتھیو میں سبق پڑھنے. یہ سامنے آگے بیٹھے حضرت میں نے سبق پڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبق تو میں پڑھے نا پہلے یہ تو دس کہ پورا مہینہ غیر حاضر کیوں رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ اگنا تو حضرت اسا سبق پڑھایا ہے نا میں نے مہینہ پہلے جی. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. یہ حوالہ آیت نمبر 78 سورۃ الحج 17واں پارہ. اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو جی میں جہاد کرن دا حق ہے. اللہ دی خاطر جہاد یہ پڑھایا ہے یہ سبق جی بالکل. حضرت میں سرحد دے من کے پورا مہینہ دشمنان اسلام نال جہاد کرے داریاں پہلے حکم تے عمل کر کے آیا. ہن اگو سبق بناونا تہاڈا کم ہے, اللہ دے حکم دے پیچھے ٹر کے دکھاونا میرا کم ہے. 4 چیزاں ہن آیا تے پہلی یہ شے ہے بڑی مثال. ایک اور مثال 18واں پارہ سورۃ سورۃ النور فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آیت نمبر 3. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام دا علاقہ قلعے دا محاصرہ جو کیتا نے. عیسائی اندر بندے نا کھاون پیون دا ذخیرہ انہاں کولوں بڑا وافر رہی. مسلمان بارو گھیرا کر کے محاصرہ کر کے قلعے نو فتح کرن دا پروگرام بنائی بیٹھے نا. عیسائیاں نو پرواہ ہی نہیں, کھاون پیون دا سامان بھی پاؤں, پانی دا انتظام بہترین قلعے وچ. کئی مہینے گزر گئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا. عیسائی بھی اخیر تنگ تھی گئے, مسلمان منجے نہ کئی مہینے تھی گئے گھیرا کیتا ہویا نے, اسا قلعے چ بند ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قلعے دے حاکم دا سنیا آئے. اسا تنگ آ گئے, اسا محاصرہ نہیں پہ چھڑے دے, اسا تواڈے واسطے قلعے دے دروازے کھولن لگے ہیں. دروازہ میں جو داخل ہو تے درمیان دے اندر میرا محل دے اندر تشریف نہ ہو. میں قلعے دیاں چابیاں تولے حوالے کرنا چاہنا. اسا تھک گئے جی بس ہن تساں منو یا فتح کرو, بس چابیاں لگڑے نے بس جی انا پریشان ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام نو جمع کیتا ہے. سارے مسلمان باقی جڑے لشکر بھی چن فرماون لگے کئی مہینے گزر چکے یکدم قلعے دیاں چابیاں سارے حوالے کرن دا سنیا آ گیا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کریم سمجھ عطا کرے نو ایماندار بندے نو
ضرور میں حضرت ابو عبیدہ نوں کوئی عیسائیاں دا چکر معلوم تھی دے تے عیسائیاں دا منصوبہ اے ہے انہاں بازار دوہاں پاسو دکاناں ہن بازار ہے تے بازار والا ایو سدھا رستہ ویندا ہے محل دے دروازے تک بڑا طویل تے لمبا بازار دکاناں دوہاں پاسوں عیسائیاں نے کیا کیتا ہے کہ دکاناں دے دوہاں پاسے بازار دی دوہاں سیڈاں دے حسین و جمیل ہار سنگار کرا کے عورتاں عیسائی بلا چھوڑیاں نے اساں دروازے کھولنے مسلماناں دا لشکر جر ویلے داخل تھیونے تے مسلماناں دیکھنے حسن و جمال دے پیکر یہ عورتاں بیٹھی ہوئی ہیں حسن و جمال والیاں جیرے ویلے مسلمان حسن و جمال تو متاثر تھے تے تو متوجہ تھے تے ہو سکتا ہے کوئی حرکت بھی مسلمان کر باویں کیوں عیسائیہ کھن لگے کئی مہینے گزر چکے مسلمانوں وطن چھوڑے ہوئے مدینہ طیبہ آخر انسان دی کوئی ضروریات بھی ہونی نہ دل دیاں ہو سکتا ہے وہ معاذ اللہ کوئی اپنی غلط خواہش پوری کرنے واسطے تو آدھے پاسے ہاتھ لمبا کریں یا قدم بڑھاویں نا مسلمانہ غافل ہونا ہے اسا مسلمانہ دے ٹکڑے کر چھوڑنے عورتاں بہ گئیاں بس حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے دے دروازے دے اندر داخل تھی من تو پہلے مسلمان لشکر کو فرمائے لشکر آلے ہو میں کو چکر لگ رہا ہے میں تو آلے سامنے قرآن دی آیت پڑھدا ابو میں ہوساں سارا لشکر نال نال محل تو نہیں پہنچنے ہیں ہو سکتا ہے بازار رستے جو میں گراس کرنا پہ ونجے اے آیت پڑھیے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اعلان فرما دے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی اہل ایمان لوگ ہو تو انیاں نظران جھکیاں ہونیاں چاہیدیاں اپنی نظران نال کہیں غیر محرم عورت نو دیکھنا نہیں آیت پڑھی نے سارے لشکر نے مسلمان سن ہی دیے گیڑی سائیاں کھولے او جی وہاں پاسے حسین و جمیل عورتاں بیٹھی ہیں تے سارے اہل اسلام نہ لشکر نظران تلے کر کے گزردا پیا پہنچ گئے محل وچ آیت تے عمل کرن نال اللہ دے حکم دے پیچھے ٹرن نال عیسائیاں دا سارا منصوبہ ناکام تھی گیا ہے آنن فانن مسلماناں سارے قلعے دے اوتے قبضہ کر گئے قرآن ہے آیات پہلی شے ہی آئی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جرا بندہ اللہ دے حکم دے پیچھے ٹرے او بندہ کامیاب تے دہکانا کھن لگا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے سامنے مسجد نبوی دے کلمہ پڑھائی اللہ دوجی شاید بیان کی دی ورسولہ مجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے ٹرے آپ دے فرمان نو ابو رکھے تے آپ پچھو پچھو چلے مثال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمے دے پین تے محفل بھی جو ایک بندہ اٹھی کھلو تا آپ نے فرمایا اجلس بیٹھی کھلونا نہیں یہی بہن اللہ دی شان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پین مسجد نبوی شریف نے پاسے ایک قدم مسجد دروازے دے بارو ہے دوجا قدم مندر اتھائیں بہ گئے کڑک دی دھوپ عرب دی گرمی دوپہر دا ٹائم سارا جسم دے کپڑے پسینے نال تر بتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمے دے پین اس دوران تھوڑی دیر گزری تھی آمدی نظر مبارک ہوئی تو اٹھا کیوں بیٹھے ہو ادھا قدم اندر ایک قدم یہ کیا پسینے نہ اتر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت تو سنجو فرمائے اجلس بہوانی تا میں بہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
میں تینوں تو نہیں آکھا اتھا مجمع میں جو بندہ اٹھائی تے میں کہ اجلس بے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت اس ویلے تہاڈا حکم میں نے کرنی پئی ہے اجلس تہاڈا حکم سنن دو بعد مینوں ضمیر نے قدم ابو تے چاون دی اجازت نہیں دتی تہاڈا حکم ہوئے قدم ابو تے چاون یہ نبی دے حکم دے پیچھے ٹرنا وفاء اللہ غدر حدیث باقی لفظ ہے وفاء اللہ غدر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دا لشکر گن کے دشمن دی سرحد دے اتے پہنچ گئے میں مثال دینا آج 3 تاریخ ہے میں مثال دینا 3 تاریخ تک کفار نال معاہدہ ہے اساں ہی دوجے تے حملہ نہیں کرنا 3 تاریخ تو بعد تو صحیح آزاد اساں آزاد 3 تاریخ آ گئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر گھن کے سرحداں دے پہنچ گئے بس 3 تاریخ کو گزریے 4 دی صبح تھئیے حضرت امیر معاویہ مسلمانہ دا لشکر ہن کے بڑھ گئے دشمن دے علاقے وچ دشمن تا غافل آئی انہوں کے پتا کہ مسلمان سرحداں دے پہنچے ہوئے علاقے فتح کرے دے بستیاں فتح کرے دے قصبے فتح کرے دے میلاں دے میل حضرت امیر معاویہ دے مسلمان دشمن دا علاقہ قابو کر گئے چلو رکنا نہیں ابو تھے گھوڑے دوڑ دے میں یکدم آواز ہے وفاء اللہ غدر وفاء اللہ غدر دھوکھا دا کافر نال بھی نہیں کرنا یہ کون ہے بھئی آواز دے والا گھوڑے دے سوار بندہ دا پیا گھوڑا دوڑے دا ہویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے نیڑے ہے عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ صحابیان آدھکھن لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تا کافر ہوئی دھوکھا لے ون تو منع کی تھے وعدہ پورا کی گل ہے کی ہوئے عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ آکھن لگے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان خیال سبق آ گئی ہے دشمن نال معاہدہ ہوئے میں مثال دیتی ہے 3 تاریخ تک معاہدہ ہے اساں ایک دوجے تے حملہ نہیں کرنا جڑے معاہدے دی تاریخ پوری تھی ونجے جتنے تونی دشمن کو اطلاع نہ کرو تواڈے ساڈے معاہدے دی تاریخ پوری تھی گئی ہے جے تونی دشمن نو اطلاع معاہدہ پورا تھیمن دی نہ دے دشمن دے علاقے جو بن کے حملہ انہاں دے نہیں کرنا تساں اطلاع دیتی ہے جو 3 تاریخ نو معاہدہ تہاڈا سارا مک گیا ہے اطلاع تا نہ سی دیتی جس ویلے اطلاع نہ بھی دیتی دشمن دے علاقے دے اندر وڑ کے تساں حملہ کیوں شروع کیتا ہے علاقے فتح کرنے کیوں شروع کیتے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ لے آیا ہے جی پہلے دم میری معلومات ہی نہیں تسیں آگے میں نے سنا دیتا ہے کہ دشمن نو پہلے اطلاع کرو تو اللہ سارا معاہدے دا ٹائم پورا تھی گیا ہے تا علاقے دے اندر وڑ کے حملہ کرنا ہے حضرت امیر معاویہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں جتنے علاقے فتح کر رہے ہیں سارے علاقے دشمن دے واپس کر دے ہو دشمن دا علاقہ خالی کر کے اپنی سرحد دے اندر واپس چلے ونجو آمنہ دلال دا فرمان کو ٹرنا ہے اساں آمنہ دلال دے صحابہ نے پیچھو ٹرنا ہے سارے علاقے خالی کریں دے واپس مظلوم کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتریر حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے نو کوفے وچ قرآن و سنت دی گلاں کا سنائی ہن ایک سچی تاریخی گل 14,000 کوفیاں نے حضرت مسلم دے ہتھے بیعت چکی دیے اساں تواڈے نال ہیں
حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ دے گورنر ہن صحابی رسول ہن بڑے نرم دل بغاوت پھیل گئی ہے کوفے وچ جس ویلے یزید نو پتہ چلے کہ کوفے والے لوگ تا باغی تھی گئے یہ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے دے بیعت کی دی کھلوتے اس فوراً گورنر تبدیل کیتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر بنا کے بھیج چھوڑا سے منہ تے کپڑا بھی لیٹا ہویا سرے کی جادن مہل ماری ہوئی سر تے پگڑی منہ بالکل بند اکھیاں نظر آدیا پڑیاں چند بندہ نال گھوڑا دے سوار تھی کہ ابن زیاد یہ بڑا سخت مزاج بندہ آئی تو گورنر ہے تو بہت ابن زیاد پہنچے محل وچ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اے میرے کول پروانہ ہے حکومت دا اج تو بعد گورنر میں ہن خیال کرے حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفے دی جامع مسجد اندر نماز پڑھی ہے تقریباً 14,000 بندہ ہے کوفیاں دا پچھو نماز پڑھن والا تے جس ویلے خبر پہنچی ہے ابن زیاد گورنر بن کے آ گیا ہے مسلم ابن عقیل نے نماز شروع کی دیئے 14,000 بندہ پچھو نمازی ہے سلام پھرے دن ہی کا بندہ صرف رہ گیا ہے سارے نماز گئے عروہ ابن ہانی حضرت مسلم گھبرانا نہیں میرے نال چلو میں وفادار ہوں حق ادا کرے سا وفاداری دا میرے گھر رہو پہنچ گئے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل عروہ ابن ہانی دے گھر ابن زیادہ کھنگا لسنا دے ہو کوفے دے چٹ پوش دے جڑ کپڑیے کونین لسنا پیش کی دیا گئیاں انہاں وچ نہ عروہ دا وی ہے اطلاع بھیجو بھائی میں ملاقات کرنی ہے سارے چٹ پوشاں نال عروہ دا پیغام آ گیا ہے عبید اللہ ابن زیاد پر نال ملاقات کرنا چاہتے ہیں حضرت مسلم تو اندے گھر لکے ہوئے ہیں ابن زیاد آمنا چاہتا ہے عروہ فرماون لگے ابن زیاد آتا بھی ہے میرے گھر ملاقات واسطے حضرت مسلم میں پردہ لٹکا دینا تساں پردے دے پیچھے لک کے بے ونجو ابن زیاد آوے جس ویلے میں آواز کراں اشارہ کراں اے اشارہ اسی جو ابن زیاد غافل ہے تساں آ کے تلوار دی وار نال تھا نانو دی گردن قلم کر چھوڑنی ہے ہن تک کوفی ابن زیاد تو ڈرے بیٹھے نا ابن زیاد قتل تھی گیا وہ سارے تھوڑے نال یہی نے تلوار حضرت مسلم ابن عقیل تلوار ہن کے پردے دے پیچھے لک بیٹھے نا ابن زیاد آ گیا ہے سادہ رواج چاہ پانی حال وال تے غافل تھی جس ویلے ابن زیاد گپ شپ تے عروہ نے اشارہ کیا او بھائی حملہ کرو پردے دے پیچھے کوئی حرکت نہیں ہوئی عروہ نے وہاں دوبارہ اشارہ کی کوئی حرکت نہیں ہوئی پردے دے پیچھے تلوار ہی میں دیتی آئی تے حملہ کر رہا ابن زیاد مکوئنجے سارا مسئلہ ختم ابن زیادہ کہنا گا میں نے اجازت تسا تھوڑی دیر ہور بہو جی تسا کو روک رہا ہمارے گورنر صاحب بات ابن زیاد تھوڑی دیر بہ گیا ہے بات اشارہ کر کوئی حرکت نہیں کتنے تک ابن زیاد باہیا اجازت تو روپیے دروازے تو باہر نکلے اور وہ نے دروازہ بند کی تھے جس نے پردہ ہٹایا نے مسلم ابن عقیل تلوار گن کے بیٹھے ہوئے حضرت تساں کی کیتا گولڈن چانس لے کر چھوڑا وے ابن زیاد قتل تھی میں دعوت کوفے لے تھوڑے نال نال ونجنا حضرت مسلم ابن عقیل فرماون لگے جس ویلے تساں اشارہ کیتا ہے جو آن کے حملہ کر اٹھی منمی لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا ہے کہ دھوکے نال دشمن نو قتل کرنا مسلمان بندے دا شیوا نہیں دشمن نو میدا کیتم آمن دلال دے فرمان دے خلاف نہیں کیتا یہ حضور سید حکم دے پیچھے ڈھونا ان 4 شیہان آیاتی رو تو میں مختصر عرض کر چھوڑیاں فصیح اللسان شاہ سوار میدان خطابت
صاحب الفصاحت والبلاغہ حضرت مولانا جناب احمد جمشید خان صاحب تشریف گھنین سارے مہمان ہیں، انہاں دی آمد تک میں تساں دوستاں دے سامنے چند معروضات پیش کرنیاں ہن۔ اللہ کریم انہاں نو شرع صدر نال تواڈے سامنے قرآن و سنت دے جواہر پارے پیش کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔